वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्लाम बजोर तलवार और जुल्म के जरिए फैला, ऐसा मानने वालों के मुंह पर लगा एक और करारा तमाचा। ईसाई दुनिया के मशहूर पादरी और राहिब ने कबूल किया इस्लाम, अपना नाम रखा सईद अब्दुल लतीफ। तुर्किया में एक और जलजले ने अवाम में दौड़ा दी खौफ की लहर। नए जलजले में मुतादिद इमारतें हो गई मुनहदम, एक शख्स हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। जालिम इसराइली फोर्स के खिलाफ फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की दिलेराना कार्रवाइयां जारी। फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में एक यहूदी आबादकार हलाक, 4 हुए जख्मी। आम इंतखाबात में पीएम मोदी की मकबूलियत में कमी के इंकशाफ के बाद बीजेपी को लग सकता है एक और झटका। मेघालय में करारी हार मिलने का एग्जिट पोल में किया जा रहा है दावा। कर्नाटक बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की शरंगेजी। कहा, टीपू सुल्तान का नाम लेने वाले एक भी मुस्लिम लीडर को न डाला जाए वोट। और मुबैना दहशतगर्द गौरक्षकों के हमलों में जांबहक जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी। मुतवफ़ी नौजवान के गांव वालों ने तमाम मुल्जिमों की गिरफ्तारी का किया पुरजोर मुतालबा। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लाम बज़ोर तलवार और जुल्म के जरिए फैला, ऐसा मानने वालों के मुंह पर एक और करारा तमाचा लगा है। अमेरिका में कैथोलिक ईसाइयत के पादरी और राहिब हिलारियन हेगी ने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। बता दें कि साबिक कैथोलिक ईसाई पादरी ईसाई दुनिया का एक बड़ा मोअत्तबर, मारूफ और मंझा हुआ नाम थे। वह ईसाइयत में आला ओहदे और मकाम के हामिल थे। दुनिया भर के जय्यद दीनी मुस्लिम रहनुमा साबिका फादर को खुशामदीद कह रहे हैं, जिन्होंने अपना मुस्लिम होने के बाद अपना नाम सईद अब्दुल लतीफ रखा है। उन्होंने कहा कि उनका इस्लाम कबूल करना किसी तब्दीली का नाम नहीं, बल्कि घर वापस लौटने जैसा है, यानी घर वापसी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बताते हैं कि इस वक्त उनका फ़ोन पागलों की तरह मुसलसल बज रहा है और इनबॉक्स में मैसेजेस की लाइंस लगी हुई है। ये सब उन लोगों की तरफ से है जो उनकी कबूलियत इस्लाम पर खूबसूरत मैसेजेस देना चाहते हैं और उनके कबूल इस्लाम की वजह जानना चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों की मौजिज़ाना मेहमान नवाजी को भी खुले दिल से सराहा। जलजले से पहले ही तबाह तुर्किया की आवाम एक और जलजले से खौफजदा हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक साउथ तुर्किया में कल पीर के रोज फिर 5.6 शिद्दत का जलजला आया है। 3 हफ्ते पहले क़यामत क़ैस जलजले ने इलाके में तबाही मचा दी थी। हुकाम ने बताया कि नए जलजले के नतीजे में पहले से कमज़ोर हो जाने वाली इमारतें मुनहदम हो गई और कम अज़ कम एक शख्स हलाक हो गया, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 100 से ज़ायद है। तुर्किया में आफात से निमटने वाले इदारे या AFAD के सरबराह यूनिस सीजर ने बताया कि जलजले का मरकज मलातिया सूबे का ये शर्त कस्बा था। जलजले से 2 दर्जन से ज्यादा इमारतें भी मुनहदम हो गई। ये शर्त में एक 4 मंजिला इमारत के मलबे तले दब जाने वाले एक बाप और बेटी को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वो इस इमारत के अंदर अपनी चीजें लाने के लिए गए थे।
ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ میں اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم 1 سال کے اندر اندر زلزلے کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گے۔ صدر ایردوان 6 فروری کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں حالات کے جائزے کے لیے ضلع ادیامان کے دورے پر ہیں۔ یہاں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف شہری تعمیر کے منصوبے کو تیزی سے مکمل کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام شہروں کو مختصر ترین مدت میں آفات کے مقابلے تیار حالت میں لانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی ساخت کی تحقیق کے بعد تعمیر کیے گئے مکانات کی تعداد 3,09,000 ہو گئی ہے۔ ہم ضلع ادیامان میں تقریباً 50,000 مکانات تعمیر کریں گے۔ استنبول میں فٹ بال میچ کے دوران شائقین نے زلزلے سے متاثرہ بچوں کے لیے ہزاروں کھلونے گراؤنڈ میں ڈال دیا۔ انتظامیہ نے شائقین سے بچوں کے لیے گفٹس لانے کی درخواست کی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں شائقین نے زلزلہ سے متاثرہ بچوں کے لیے کھلونے جمع کیے۔ اب یہ کھلونے بچوں کو بھیجے جائیں گے۔ شائقین کی جانب سے بچوں کے لیے کھلونے دینے کا یہ جذباتی منظر سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان معروف فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈل بیلا حدید ترک متاثرین کی مدد کے لیے نیو یارک شہر میں ترک ہاؤس ترکی سینٹر پہنچ گئی۔ امریکی ماڈل نے نیو یارک میں ترکیہ کے قونصل جنرل ریحان اوزگر سے ملاقات کی اور امدادی سامان ان کے حوالے کیا۔ بیلا حدید نے کہا کہ ترکیہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم کھلے دل سے ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک ترکیہ پوری طرح سے اس آفت سے نہیں نکلے گا ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ Thank you so much. Thank you. I'm so very grateful. much. So we will be in touch for your visit to Turkey. Absolutely, I can't wait. Turkey is one of my favorite places in the world. And then we can do, I don't know, some kind of sponsorship. We can get thousands of them, you know? Exactly. And that would be really, really cool to do. So anybody you can put me in touch with and I can... Turkish Delight. It is from Izmir, from the western part of Turkey. Which is the... I believe you will like it. فلسطین ان دنوں جنگ کا میدان بنا ہوا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے تو دوسری جانب نہت ہے لیکن اپنے عزم سے دنیا کی طاقتور فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے فلسطینی بھی جوابی حملے کر رہے ہیں۔ اب غربی اردن کے شمالی شہر اریحا کے قریب فائرنگ کے 2 الگ الگ واقعات میں ایک یہودی آباد کار ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ کل پیر کی شام غرب اردن کے شمالی شہر اریحا کے قریب فائرنگ کے پہلے واقعے میں ایک مزاحمت کار نے آباد کاروں کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور اس پر گولی چلا دی۔ اس حملے میں ایک آباد کار زخمی ہو گیا۔ عبرانی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی طبی ٹیموں نے اس علاج کے لیے اسے اسپتال بھیجا تاہم وہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ دوسری کارروائی میں ایک فلسطینی پہلے یہودی آباد کاری کے گاڑی سے ٹکرایا پھر اس نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس کارروائی میں حملہ ور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ وہیں دوسری جانب کل ہوارہ میں فلسطینی شہریوں کی گاڑیوں کو یہودی آباد کاروں نے آگ کے حوالے کر دیا جس کی وجہ سے کئی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے زور دے کر کہا ہے کہ نام نہاد اسرائیلی ریاست کو بے لگام چھوڑنے سے اسے فلسطینیوں کے خلاف جرائم پر قائم رہنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے جرائم پر خاموشی نے فلسطینیوں پر مظالم میں اضافہ کیا۔ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم میں شامل ہیں۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے حال ہی میں فلسطین کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی
اور اس واقعے کی عالمی سطح پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے انسانیت کے خلاف جرائم پر اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اٹلی کے جنوبی ساحل پر کروتون شہر کے قریب تارکین وطن کی کشتی چٹان سے ٹکرانے کے حادثے میں اموات کی تعداد 59 ہو گئی۔ خبر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ کشتی میں سوار 28 پاکستانی شہری بھی ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ اطالوی حکام کے مطابق 81 افراد حادثے میں زندہ بچ پائے ہیں، جس میں سے 20 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کشتی میں سوار 20 سے 30 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اندازے کے مطابق کشتی میں 150 سے 200 تارکین وطن سوار تھے۔ ترکیہ سے روانہ ہونے والی اس کشتی میں پاکستان، افغانستان، ایران سمیت دیگر ملکوں کے افراد سوار تھے۔ انگلینڈ اور ویلز میں بچوں کی شادی پر پابندی کا ایک نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، جسے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے اپنی فتح قرار دیا۔ میرج اینڈ سول پارٹنرشپ قانون یا شادی کی کم از کم عمر 2022 کے مطابق بچوں کو شادی کی طرف دھکیلنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں کی کم عمری میں شادی کرانے والوں کو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اس قانون کے لیے گزشتہ سال اپریل میں شاہی منظوری حاصل کر لی گئی تھی۔ اس قانون میں ترمیم سے پہلے برطانیہ میں بعض اوقات 10 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی بھی شادی کر دی جاتی تھی۔ دوسری طرف 16 اور 17 سال کی عمر کے بچوں کو صرف والدین کی رضامندی سے شادی کرنے کی اجازت تھی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ ورلڈ نیوز کے اسپانسر ہیں سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ عام انتخابات کو لے کر گزشتہ دنوں جاری سروے میں بی جے پی کا گراف کم ہوتا دکھائی دیا تھا، جس کے بعد پہلے سے ہی فکر مند بی جے پی کے لیے اب میگھالیہ سے بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ میگھالیہ میں ہوئے اسمبلی الیکشن میں اس مرتبہ بی جے پی کو کراری شکست ہوتے ہوئے ایگزٹ پولز میں دکھایا گیا ہے۔ عیسائی اکثریتی ریاست میگھالیہ میں بی جے پی پی ایم مودی کے سہارے جیت کی امید کر رہی تھی، لیکن مودی میجک یہاں چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ الیکشن کے بعد ہوئے ایگزٹ پول کے نتائج یہی دیکھے جا رہے ہیں۔ ایگزٹ پول کے مطابق میگھالیہ میں بی جے پی پچھلے 10 سالوں کا آنکڑا بھی پار کرتی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اسے صرف 4 سے 8 سیٹیں ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ کرناٹک میں اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی لیڈروں کی جانب سے مسلم مخالف بیانات اچانک بڑھ گئے ہیں۔ یہاں ٹیپو سلطان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے۔ اب وجے پورہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ایم ایل اے بسن گوڑا پاٹل یتنال نے مسلمانوں کا موازنہ 18ویں صدی کے میسور کے ٹیپو سلطان سے کرتے ہوئے لوگوں سے مسلم لیڈروں کو ووٹ نہ دینے کو کہا ہے۔ بسن گوڑا یتنال نے کہا کہ سبھی ایم ایل اے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں 1 لاکھ ٹیپو سلطان یعنی مسلم ووٹر ہیں، پھر بیجاپور سے شیواجی مہاراج کے وارث کیسے جیتے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ٹیپو سلطان کا کوئی بھی نام لیوا نہیں جیتے گا۔ غلطی سے بھی آپ یعنی عوام مسلمانوں کو اپنا ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ಗೌಡ್ರ ನಿಂಬಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗಳದಾರ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಬಿಡೋರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಾಜ ಹೌದಿಲ್ಲ? ತಪ್ಪಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು। दहशतगर्द मुबैना गौरक्षकों के हमलों में जिंदा जला दिए गए राजस्थान के जुनैद नासिर के अहल खाना गुज़िश्ता 11 दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
گٹمیکا گاؤں کے لوگ دونوں مسلم نوجوانوں کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، لیکن 11 دنوں میں پولیس صرف ایک مجرم کو ہی گرفتار کر پائی ہے۔ ناصر کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ جنید کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ عمر کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ بارش کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ پہلو کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کا کون ہے ذمہ دار؟ دہلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا نے شراب گھوٹالہ معاملے میں اپنی گرفتاری اور سی بی آئی جانچ کے طریقے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ منیش سسودیا کی جانب سے ابھیشیک منو سنگھوی نے پیروی کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے درخواست پر جلد سماعت کی مانگ کی، جسے سپریم کورٹ میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ منیش سسودیا کی درخواست پر سپریم کورٹ آج ہی سماعت کرے گا۔ سسودیا کا کہنا ہے کہ جب وہ سی بی آئی جانچ میں تعاون کر رہے تھے تو ان کی گرفتاری کیوں کی گئی؟ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے مودی سرکار پر سینٹرل ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 3 گھنٹے کے لیے سی بی آئی ای ڈی انہیں دے دی جائے تو وہ مودی جی، امت شاہ جی اور اڈانی کو بھی جیل بھجوا دیں گے۔ اور آج ایک پترکار متر مجھ سے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ کے 2 منتریوں پہ کارروائی ہو گئی، 2 منتریوں پہ کارروائی ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھائی اگر جانچ ایجنسیوں کا درپیوگ کرنا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں، سدپیوگ کرنا ہو تو مجھے 3 گھنٹے کے لیے دے دیجئے سی بی آئی ای ڈی۔ مودی جی بھی اندر چلے جائیں گے اور امت شاہ بھی چلے جائیں گے اور اڈانی بھی چلا جائے گا، دے دیجئے نا۔ وہ تو درپیوگ کر رہے ہیں، میں سدپیوگ کر کے دکھا دوں گا۔ تو جانچ ایجنسیاں اگر ایسے کام کریں گی، ای ڈی جو ہے، آپ سوچئے 8 برسوں میں 3000 کیسز کیے ای ڈی نے، صرف 0.5% کیس صحیح پایا گیا، باقی سارا کا سارا کیس جھوٹا پایا گیا۔ یہ ہے تو جس سنستھا کا کنوکشن ریٹ 0.5% ہے ای ڈی، اس نے ستین جین پہ کارروائی کی۔ جس سنستھا نے تمام طریقے کی جانچ کر لی اور کوئی ثبوت نہیں ملا منیش سسودیا پہ سی بی آئی، وہ منیش سسودیا پہ کارروائی کر رہی ہے۔ تو اس بات پہ کرپا کر کے میڈیا کے متروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل چنتا مت کیجیے گا کہ پتہ چلے کسی صبح دلیپ پانڈے اٹھ رہے ہیں، دوسری صبح سنجے سنگھ اٹھ رہے ہیں، تیسری صبح کوئی اور منتری اٹھ رہا ہے، کوئی اور۔ اس پہ بالکل آشچر مت کیجیے گا، ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے۔ جب چاہو، جب چاہو، جس وقت چاہو، جہاں چاہو، جیسے چاہو گرفتار کرو، لاٹھی چلاؤ، مقدمے لکھو، جو من میں آئے کرو۔ لیکن پھر دوہرا رہا ہوں، اس مودی اڈانی کے گھوٹالے سے منہ نہیں چھپا پاؤ گے مودی جی۔ کارروائی جتنی کرو گے اتنا اس بات کو جن جن تک ہم لوگ پہنچانے کا کام کریں گے۔ اڈانی کے نوکروں سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں۔ جموں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حال ہی میں وادی میں ایک کشمیری پنڈت کا بازار میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس مدعے پر پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے مرکز کی مودی حکومت پر تنقیدی حملہ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر وادی سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے جیسا کہ مودی سرکار کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر کشمیری پنڈت سنجے شرما کا قتل کس نے کیا؟ پی ڈی پی سربراہ نے کہا کہ ہر کوئی، خاص طور سے مسلمان، اس واقعے سے شرمندہ ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں اور کشمیر کے ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے 1947 کے دوران جب پورے ملک میں ہندو مسلم دنگے ہو رہے تھے تب سبھی ہندوؤں کو، مسلمانوں اور سکھوں کو ہم نے بچایا۔ آج یہاں مسلم خود پریشانی میں ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اسلام بزور تلوار اور ظلم کے ذریعے پھیلا، ایسا ماننے والوں کے منہ پر لگا ایک اور کرارا تماچا۔ عیسائی دنیا کے مشہور پادری اور راہب نے قبول کیا اسلام، اپنا نام رکھا سعید عبداللطیف۔
तुर्किया में एक और जलजले ने अवाम में दौड़ा दी खौफ की लहर। नए जलजले में मुतादिद इमारतें हो गई मुनहदम, एक शख्स हलाक, 100 से जायद जख्मी। जालिम इसराइली फोर्स के खिलाफ फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की दिलेराना कार्रवाइयां जारी। फायरिंग के 2 अलग अलग वाक़यात में एक यहूदी आबाद कर हलाक, 4 हुए जख्मी। आम इंतखाबात में पीएम मोदी की मकबूलियत में कमी के इंकशाफ के बाद बीजेपी को लग सकता है एक और झटका। मेघालय में करारी हार मिलने का एग्जिट पोल में किया जा रहा है दावा। कर्नाटक बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की शरंगेजी। कहा, टीपू सुल्तान का नाम लेने वाले एक भी मुस्लिम लीडर को न डाला जाए वोट। और मुबैना दहशतगर्द गौरक्षकों के हमलों में जांबहक जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी। मुतवफ़ी नौजवान के गांव वालों ने तमाम मुलजिमों की गिरफ्तारी का किया पुरजोर मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।